کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا تو کیا دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو؟ انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين۔ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا۔ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ
ينصرونكم أو ينتصرون اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، وجنود إبليس أجمعون اور ابلیس کے لشکر سارے۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نور قرآن سے منور فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کا اللہ ہمیں مصداق بنائے، اور اللہ اپنے نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان ہے کردار غوث اعظم۔ جس طرح نام بہت بڑا ہے ویسے ہی کردار بھی بہت بڑا ہے، جس طرح نام بہت بڑا ہے ویسے ہی صفات بھی بہت بڑی ہیں، جس طرح نام بہت بڑا ہے ویسے ہی اخلاق بھی بہت ہی اعلیٰ ہے، جس طرح نام بہت بڑا ہے ویسے ہی صفات اور آپ کی کوالٹیز اور خوبیاں یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آج وہ ایک مثال کہی جاتی ہے کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، اور ایک اور محاورہ بولا جاتا ہے کہ باتیں کروڑوں کی لیکن دکان پکوڑوں کی۔ اسی طرح پنجابی میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی مثالیں یہ اور محاورے موجود ہیں۔ آج کے اس وقت میں جو ابھی گزر رہا ہے، ہمیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک کردار سے بھی روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ کی ولایت کا شہرہ ہے ویسے ہی آپ کے اعلیٰ کردار کا بھی چہار دانگ عالم میں شہرہ تھا، اور آج ہم انشاءاللہ الکریم اسی پر بات کریں گے، اور اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ایک قدم جو ہے وہ اللہ کرے ہم آگے بڑھانے والے بن جائیں۔ بہرحال سننے سے بھی ایک فرق تو پڑتا ہے کہ بندے کے ذہن میں ایک چیز آتی ضرور ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ شعور بھی عطا فرمائے، اور اس شعور کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی دولت بھی عطا فرمائے، کہ وہ کہا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے، عمل کا بڑا کردار ہوتا ہے انسان کے اچھا یا برا ہونے میں، انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے میں۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ احمد رضا بن حاجی شبیر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے ناشر سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے بشیر کہیے سب تمہارا کرم ہے اور کسی کا ایسا کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے درد سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم گیا اور یہی ہے خالد اساس رغامت اور یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. اور گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالی حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر یہ جس طرح اللہ نے انعام فرمائے ہیں، کرم فرمائے ہیں، فضل فرمائے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا ہے. یوں ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اور کرم سے ہمیں اچھے اعمال اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد. اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچائے اور آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے. آخرت کی ذلت سے اللہ تعالیٰ بے عزتی سے ہم سب کو بچائے، آمین. کردار غوث اعظم پروگرام کا عنوان ہے اور اسی پر آتے ہیں. اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر جو اخلاق کے اعتبار سے خوبیاں ہیں، جو معاشرت کے اعتبار سے خوبیاں ہیں، کچھ اس پر اگر بات کی جائے، ایک بڑی عمدہ، بڑی اعلیٰ اور بڑی پیاری خوبی حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں. اور آپ کی اس خوبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا زمانے میں مقبول کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں سچ کیسے بولنا ہے یہ ہمیں ہمارے نصاب میں، ہمارے کیریکولم کے اندر یہ بات بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے جو حکایت، جو سٹوری، جو کہانی ذکر کی گئی تھی وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی. مشہور زمانہ بات ہے سر، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی نیڈ، اس کی ضرورت اپنی جگہ پر موجود ہے. لوگ سنتے تو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی جو عمل ہے اس کی طرف آنے والے افراد کم ہیں. عمل بھی کر رہے ہیں، سچ بھی بولنے میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے دنیا میں جہان میں جھوٹے لوگ ہی آ کے بس گئے ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں لیکن شاذ ہیں، یا یوں کہیے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سچائی کو نمایاں کرنے والا جو واقعہ ہے، تو اب جب بھی ہم کوئی اپنے کسی بزرگ کی حکایت سنتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی واقعہ سنتے ہیں، اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس بزرگ کی عظمت اور کردار کی بلندی یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین اس طرح باعمل لوگ تھے اور اسلام نے جو احکامات دیے ان پر کس طرح عمل کرنے والے تھے. تو یہ جو واقعہ نا کہ ڈاکو نے راستہ انہوں نے روکا قافلے کا اور اس طرح لوٹنا شروع کیا، تب ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آتا ہے، کم سن تھے ابھی، اور آگے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا 40. کم سن یعنی آپ کا بچپن کا زمانہ تھا؟ یوں بچپن کا واقعہ تقریباً. صحیح. تو اس میں یہ کہ آپ چونکہ جب والدہ سے جدا ہونے لگے تھے نا، تو والدہ نے جو نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا، تو آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا. تو یہاں پر جب وہ ڈاکو نے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تمہارے پاس، تو بتایا کہ میرے پاس 40 دینار یعنی 40 سکے ہیں. صحیح. تو اب وہ یقین نہیں آیا اس کو. پھر خیر وہ جب سارا وہ ڈاکو نے لوٹ لیا، وہ سردار کو بتایا، انہوں نے کہ یہ بچہ ہے وہ بتاتا ہے جی 40 دینار ہے میرے پاس.
تو پھر وہ ڈاکو جو سردار ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہے. تو اب جب دیکھا گیا تو واقعی 40 دینار نکلے. اب ڈاکو بھی حیران کہ کس طرح سے لوگ اپنا مال چھپا لیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں یا سچ نہیں بولتے. تو تمہیں سچ بولنے پر کس نے مجبور کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میں سچ بولوں گا. اب یہ دیکھیے کہ کردار اعلیٰ ہونے کی برکت سے دوسروں کا دل موم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کردار دیکھ کے سچ پر مشتمل اور آپ جو والدہ سے وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے کو نبھانے کو دیکھ کے اب وہ ڈاکوؤں کا جو سردار ہے وہ متاثر ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے اور سچ بول رہا ہے. تو میں اپنے خالق اور مالک سے جو احکامات نازل ہوئے ان کو نہیں نبھا پا رہا, ان پر نہیں عمل کر پا رہا. تو وہ پھر ڈاکوؤں کا ایک گروہ تائب ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ توبہ کر لی انہوں نے ڈاکے وغیرہ سے. تو یہ دیکھیے کہ دو چیزیں یہاں پر, ایک تو ماں کا کردار کہ ماں جب رخصت کر رہی ہے اپنے بیٹے کو اور نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا سچ بولنا, تو یہ سچ وہی ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا کہ سچ نجات دلواتا ہے اور جھوٹ ہلاک کروا دیتا ہے. تو اب وہی سچائی کی جو خوبی ہے یہ آگے چلتی چلتی آئی. اب والدہ کیا نصیحت کر رہی؟ سچ بولنا, اور خود بیٹا اس پر عمل بھی کر رہا ہے. تو راستے میں ہی اس کی برکت ظاہر ہو گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو توڑنے والے تھے, ڈاکہ ڈال کے لوگوں کا مال لوٹتے تھے, وہ اس سچ کی برکت سے ان کے دل موم ہوتے ہیں اور وہ پورے کا پورا جو گروہ ہے, گینگ ہے, وہ توبہ پر آ جاتا ہے اور لوٹنے سے لوگوں کو باز آ جاتا ہے. تو یہ بھی صاحب تاریخ میں موجود ہے کہ پھر وہ ایسے صلحاء اور نیک بنے کہ ولایت کے مقام پر پہنچے. یہ بھی دیکھیں نا کہ کہاں جا رہے تھے لیکن رب کی رحمت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسیلہ بنے. اور وہ جو پہلے ڈاکو تھے پھر جب وہ توبہ کر کے عملی زندگی میں واپس آئے, اسلام پر عمل کرنا شروع کیا, تو رب تعالیٰ نے ان کو مرتبے اور بلندیاں عطا فرمائیں. تو یہ ہے حضور سیدنا غوث پاک کی سچ کی برکت. اچھا, اب آج کل کے زمانے میں کیا ہے, اگر تو والدہ انہی احکام کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جو شریعت نے ہم پر لازم کیے ہیں, اور وہ اپنے اولاد کو اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتی ہے اور کردار کی خوبیاں جو ہیں وہ اپنانے کی نصیحت کرتی ہے, تو وہ والدہ گویا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. واہ واہ واہ, سبحان. تو اس ماں, عظیم ماں کے جب نقش قدم پر چلے گی آج کی ماں, تو بتائیے اولاد نیک ہوگی یا نہیں ہوگی. اب ماں جب کہے کہ بیٹا آپ سے پوچھے نا خالہ یا پھپھو وغیرہ کہ یہ بات ہوئی تھی, آپ بولنا نہیں ہوئی تھی, وہاں گئے تھے نہیں گئے تھے, آپ جھوٹ کی تربیت خود دے رہے ہیں. نہیں بتانا تو جانے کی ضرورت کیا ہے ادھر, یا بچوں کو یہاں ساتھ لے کے جائیں, 100 باتیں. بچے کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ پوچھے تو اس کو جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں نا. اب آپ بتائیے کہ جیسا آپ سافٹ ویئر انسٹال کریں گے کمپیوٹر میں, تو کمپیوٹر تو اسی طرح کا کام کرے گا نا. ایسا ہی ہے. تو یہ بچے گویا کہ کمپیوٹر کی مثلیں بالکل خالی ہوتے ہیں. جب ہم نیا لے کر آتے ہیں خالد بھائی, اس میں ہم اپنی انسٹالیشن کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کہ اس میں کون سا سافٹ ویئر جو ہم نے انسٹال کرنا ہے. اب سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کیا کہ جب تم پھنس جاؤ, جب تم یعنی کہ کہیں تمہیں موقع لگے, تمہیں اپنا بچانا ہو, یہ نہیں دیکھو کہ یہاں پر جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے, تم فوراً جھوٹ بول دو. آپ بتائیے کہ آپ نے جب دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اس کو تربیت دے دی, سافٹ ویئر انسٹال کر دیا کہ جب پھنسو جھوٹ بول کے نکل جاؤ, منع کر دو, نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں, میں نے تو لیا ہی نہیں ہے, میں تو وہاں گیا ہی نہیں, میں نے تو اس سے آج تک ملاقات نہیں کی. سامنے والا حیران رہ جاتے, اچھا یار. پھر ہم جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں کی عطاؤں سے حسن زن کے جام تو کیا بلکہ ڈرم پیے ہوتے ہیں, تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں یار کہ مسلمان کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوگا, ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر ہم جیسے یقین کر لیتے ہیں. پھر جب بھید کھلتا ہے بعد میں, پھر ہم جیسوں کے بھی ہاتھوں کے سمجھ طوطے اڑ جاتے ہیں, یار ہم تو اس کو سچا سمجھتے تھے اور یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا نکلا ثبوت آنے کے بعد. تو جیسا سافٹ ویئر انسٹال کریں گے ویسا وہ کام کرے گا. اور اس پر جو خطرناک بات ہے نا, جو آپ اس کو دوسروں کے لیے سکھا رہے ہیں,
وہ آپ کے ساتھ بھی کرے گا. ریفلیکٹ جی ہوگا ایسا. جب دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا, پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو اپنی اولاد کی تربیت میں غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پہ چلیں اور اولاد کو اسی طرح کی نصیحتیں کریں جیسی انہوں نے نصیحتیں کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں جی, بڑوں کا کردار بھی بڑا ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک غوث اعظم یعنی قادریہ سلسلہ میں جو لفظ قادریہ ہے نا جی جو نام رکھا جاتا ہے اس کا سلسلے کا, تو یہ قادریہ آپ ہی کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام کی نسبت سے یہ سلسلہ چلتا ہے کہ یہ قادریہ سلسلے میں ہم بیعت ہوتے ہیں, یہ قادریہ سلسلے کا شجرہ ہے. تو یہ ایک نمایاں ہیں بہت اس کے اندر. تو اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے صرف یعنی کہ کسی کے کہنے پر عظمتیں نہیں پائیں, کسی نے ان کو گارنٹی دے دی, سند دے دی کہ جناب یہ بہت عظیم ہے, انہوں نے کر کے دکھایا. اچھی بات. انہوں نے اللہ کی عبادت, نماز, روزہ, نوافل, تلاوت یہ کر کے دکھایا. انہوں نے خوف خدا رکھ کر دکھایا, انہوں نے عشق رسول کر کے دکھایا. انہوں نے کردار کی جو خوبیاں ہیں کہ آپ سخاوت والے تھے, آپ ایثار والے تھے, آپ رحم دلی والے تھے, آپ غریبوں پہ رحم کھانے والے تھے, آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے. اور وہ چیزیں کہ جو نقصان پہنچاتی ہے ان سب جو بری چیزوں سے آپ خود کو پاک رکھنے والے تھے. تو یہی ہے کہ نام بڑا, ساتھ میں اوصاف بھی بڑے تھے. تو یہ ہے کردار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے سر, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی میں آپ کو جھوٹ نہیں ملے گا. یہ اولیاء کے انداز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں, اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکتے ہیں. جھوٹ سے روکا گیا ہے, قول الزور کر کے ذکر کیا گیا ہے جھوٹ کا, بری بات ہے. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت بھی جو ہے وہ آئی ہے. تو جھوٹ بولنے سے یہ بچا کرتے تھے اور سچ بولنے والے تھے. ہمیں بھی سچ بولنے والا ہونا چاہیے, ایک بات ہے. دوسری بات یہاں جو اور قابل غور ہے, جو استاد صاحب نے فرمائی ہے, والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جھوٹ مت سکھائیں, ورنہ یہ لوٹ کر واپس بھی آئے گا اور پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا. اسی طرح جو ایک اور بات ہے وہ میں یہاں اس کو بھی ذکر کرنا چاہوں. حضور غوث پاک نے بھی ذکر فرمائی ہے اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں بھی آپ نے ذکر فرمائی ہے. نجات کے لیے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا درست ہونا یہ ضروری ہے. عقائد یہ بھی درست ہوں, اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر پابندی کے ساتھ اور ان کے اوپر بڑے جزم اور یقین کے ساتھ, تسلب کے ساتھ بندہ جو ہے وہ قائم رہے. عقائد, پھر عقائد کے بعد اعمال, فرائض, واجبات, سنت, اور یہ جو اس طرح کے مستحبات اور جو دیگر عبادات کا معاملہ ہے یہ بھی درست ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق اور طرز معاشرت یہ بھی کیا ہو, درست ہو اور اچھا ہو. تو سچا ہونا یہ انسان کے اخلاق کے اندر ایک خوبی ہے جو انسان کو ویلیویبل بناتی ہے. آپ دیکھیے سچائی کی ویلیو ہے اور جھوٹ کی کیا ہے, ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, جھوٹ کی ویلیو نہیں ہے. جس دکاندار کے یہاں جھوٹ بولنے والے سیلز مین کی ویلیو ہے, وہ دکاندار تیار رہے کہ اس کے غلے کی بھی ویلیو ختم ہو جائے گی اور بھی بہت ساری چیزوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی. جی ہاں, گنبد کی صدا ہے, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. تو جھوٹ کی تربیت جو دے رہے ہیں پھر یہ لوٹ کر ہماری طرف بھی آئے گی. ایک جھوٹ بولے گا, 2 جھوٹ بولے گا, اور پھر آگے یوں بڑھتا جائے گا. تو جھوٹ کا خاتمہ کرنے والے بنے ہم. جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جھوٹ کو ناپسند سمجھنے والے بھی اور اس کو ناپسند کہنے والے بھی بنے. اس پر غور ہونا چاہیے. والدین کو جھوٹ ناپسند ہے, بھی اولاد ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولے. جب ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو باقی باہر سارے جہان کے ساتھ جھوٹ کیوں بولے؟
سیلز مین میرے ساتھ جھوٹ مت بولے، دکان کا مالک سمجھتا ہے بھی جب آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو وہ جو دکان پر کسٹمر آ رہا ہے اس بیچارے نے کیا نقصان کیا جو اس کے ساتھ جھوٹ بولنے کی تربیت اس کو دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھئی یہ چائنا کا مال ہے اور اس کو یہ کہہ کے بیچنا ہے. کہاں کا مال ہے؟ یہاں کا مال ہے. اور بھی لوگ بڑی چیزیں جو ہے وہ ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی. یہ ہمیں لوگ ہی بتاتے ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سامان ہوتا ہے. جیسے ترازو ہے تو یہ بتائیں گے یہ فلاں سے ہم نے امپورٹ کیا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے، لیکن ہوتا کہیں اور کا. جھوٹ سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے اور من کل الوجوہ بچانا ہے. جس طرح اپنے لیے ناپسند رکھا ہوا ہے ویسے دوسروں کے لیے بھی کیا کرنا ہے، اس کو ناپسند رکھنا ہے. اور یہ ذہن بنا کے رکھے. امیر سنت کی آپ دیکھیں، غوث پاک کی زندگی میں بھی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ سچائی مل رہی ہے. آپ چلتے ہیں بزرگوں میں آگے. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں آپ کو بھی کیا ملے گی؟ سچائی ملے گی. امیر اہل سنت کی زندگی میں بھی کیا ملے گی؟ سچائی ملے گی. واہ واہ. اور سچ کی ترغیب ملے گی اور جھوٹ کی مذمت ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں استاد کہ سچ کے اندر جو ہے یہ کامیابی ہے، جی اور جھوٹ کے اندر اگرچہ نظر تو کامیابی آ رہی ہے، بعض اوقات بندے کو لگتا ہے کہ یہ سچ بولا ہے تو کام بن گیا ہے، حالانکہ وہ بنا نہیں ہوتا، وہ بگڑا ہی ہوتا. کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے وہ کہ جو کردار جو ہے پارٹ ٹائم نہیں ہوتا. سلمان بھائی جو آپ نے ابھی بڑی پیاری بات کی نا کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ نہ بولا جائے. ہاں جی. تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کی اولاد سچ بولے، جی. اپنی اولاد کو دوسروں سے بھی سچ بولنے کی تربیت دیں. واہ. تو یہ سمجھ لیں وہ ایک وہ جانور ہے، گرگٹ بولتے ہیں نا اس کو، رنگ بدلتا ہے. تو یہ انسان ہے، گرگٹ نہیں ہے. واہ. کہ یہ جس قسم کی لائٹ یا شیڈو کے اندر آئے گا ویسا یہ رنگ بدل جائے. اب باہر جائے تو باہر جناب بالکل ایسا جھوٹ سے پورے معاشرے کو گھما کے رکھ دے، صحیح. اور جب واپس آئے تو سچ کا شاہکار بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. اور آپ کہیں گے یار میرا بیٹا میرے ساتھ سچ بولتا ہے، میری اولاد میرے ساتھ بڑا سچ بولتی ہے. شاید آپ کی غلط فہمی ہو، وہ آپ کو بھی ماموں بنا رہا ہوگا. صحیح. وہ دیکھ رہا ہوگا کہ تم ہی تو ہو میرے ٹرینر. ٹریننگ آپ اس کو دیں کسی اور کھیل کی، اور پھر آپ کہیں کہ یہ کھیل باہر کھیلے گا، میرے ساتھ نہیں کھیلے گا. تو ایک ہی کھیل میں کھیل کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ دے لیں، فٹ بال لے لیں مثلا. آپ نے فٹ بال کھیلنا سکھایا تو وہ فٹ بال ہی کھیلے گا. یہ نہیں کہ باہر فٹ بال کھیلے اور گھر آ کے وہ ہاکی کھیلنا شروع کر دے آپ کے ساتھ. جیسا سکھائیں گے وہی، آپ نے گنبد والی بڑی پیاری مثال، جس طرح کی صدا دیں گے ویسے ہی پلٹ کے آئے گی. تو اگر اولاد کو سچ بولنا سکھایا نا تو اولاد ہر جگہ سچ بولے گی، آپ کے ساتھ بھی سچ بولے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بچے کو کہیں کہ یار جب پھنس جاؤ، موقع بنے، جب کسی کو الو بنانا ہو تو جھوٹ بول ڈالو، اور میرے ساتھ صرف تم نے سچ بولنا ہے. کیا شاندار قسم کا سائنسی سینسر لگایا اس کے دماغ میں آپ نے کہ وہ دوسرے جب اس کے سامنے نظر آویں تو وہ سچ کو بھول جائے، اور آپ کا چہرہ جب اس کے نظر سامنے آئے تو وہ سینسر ہی اپنا ختم کر دے سارا اور سچ بولنا شروع کر دے. یہ آپ اپنے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور خود آپ اپنے ساتھ ایک دن کی اپنا بیوقوف بننے کا سامان کر رہے ہیں. اگر اولاد کو سچ سکھائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ میں برکت نہیں ہے، سچ میں برکت. یہ واقعات گواہ ہیں. یہ واقعہ جو ابھی شروع میں ہم نے پڑھا، سچ بولا تو ڈاکو توبہ کر گئے، ایسی بات. اور والدہ کی تربیت بھی سامنے آ گئی، اور کتنی صدیاں ہو گئی، یعنی 10 صدیاں، 1000 سال سے زیادہ تو ہو گیا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد بھی آج بھی ہم ان کے کردار کی اس بلندی پر مشتمل حکایت کو بیان کر رہے ہیں اور سبق دے رہے ہیں. ایسی بات. اس طرح بنو. تو جب کردار کی عظمتیں اتنی ہونا تو پھر وہ عظمتوں کے مینار اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ آنے والی صدیوں میں بھی لوگ اس کی روشنی اٹھاتے رہتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کی زندگی میں آپ کو مصیبتوں کے اوپر صبر بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کبھی کوئی کٹھن اور مشکل مرحلہ نہیں آیا، ایسا نہیں. بہت سارے مواقع آپ کی زندگی میں بھی کٹھن اور مشکل آئے ہیں اور گزرے ہیں، اور یہ ہر بندے کی زندگی میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے. اب انسان کا جو اس مسئلے کے بعد یا اس پرابلم کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اپنے درجات طے کر رہا ہے یا جو ہیں ان کو بھی کیا کر رہا ہے،
خراب کر رہا ہے. شعر ایک پڑھا جاتا ہے اور درست شعر ہے کہ چپ رہ سے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگوں روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. یہ بڑی آسان سی بات ہے اور بڑے آسان سے شعر میں ذکر کی گئی ہے. صبر دیکھیں غوث پاک کی زندگی میں. خالد بھائی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً اعلیٰ کردار کے مالک اور اعلیٰ اوصاف اپنانے والے. رب العالمین جل وعلا نے صبر کو ایک بلند ہمتی کا کام قرار دیا اور اہم کام ارشاد فرمایا، اور یہ بڑے لوگ اہم کام کر گئے. انہوں نے اس کردار کو اپنایا بھی، صبر بھی کر کے دکھایا. نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر آنے والے مصائب پر صبر کیا، بلکہ دیگر اور بھی بہت سی چیزیں سلمان بھائی ایسی گزری جن سے صبر کے مواقع ملے اور آپ نے صبر کر کے دکھایا کہ صبر کرنا اس کو کہتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں زمانہ طالب علمی گزار رہا تھا تو اس وقت بغداد میں قحط ایسا پڑا کہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا. تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ میں شہر سے دور چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ دریا دجلہ کے کنارے پہنچتا اور یہ سوچ کر کے شہر میں تو کھانے کو کچھ ملا نہیں، پاس کچھ ایسا ہے نہیں کہ کچھ خریدا جا سکے، تو جو سبزہ اگ رہا ہے کنارے پہ دریا کے اسے کھا لیا جائے. لیکن کہتے ہیں میں وہاں پر بھی دیکھتا کہ لوگوں کا ہجوم ہوتا کہ اگر کوئی کھانے لائق چیز وہاں بھی مل جاتی، کوئی ایسا سبزہ ہی مل جاتا تو لوگ وہاں پر بھی ایسا ہجوم لگا لیتے کہ مجھے پسند نہیں آتا کہ پھر میں ان کے ساتھ بھی مقابلہ کروں اور پھر وہ چیز خود حاصل کر لوں جس کی میرے بھائیوں کو ضرورت ہے. میں خود بھوک پر صبر کرتا پھر، اور جو کچھ ملا ہوتا وہ ان کے حوالے کر دیا کرتا، پھر واپس شہر میں آ جاتا اور اپنے معاملات کو گزارنے کی کوشش کرتا. شیخ عبداللہ نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں آن پڑتی تھیں کہ اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر آ جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. جب ان مصیبتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہوتی کہ اب میری قوت برداشت سے باہر ہو جاتی تو فرماتے ہیں میں زمین پر لیٹ جاتا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پڑھا کرتا اور وہ آیت کریمہ میرے ورد زباں ہوتی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فرماتے ہیں جب ان آیات کی میں تلاوت کرتا اس کے بعد سر اٹھاتا تو اللہ کریم جل وعلا میری تکلیفوں کو دور فرما دیا کرتا. واہ سلمان بھائی، دو باتیں بڑی ایمان افروز یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بندے پر مشکل آ رہی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ صبر میں بھی یا مشکل میں بھی اپنے رب سے زمانے طالب علمی میں ہی غوث اعظم نے کیسی لو لگائی ہوئی ہے کہ مشکل آنے پر رب العالمین جل وعلا کا کلام پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن انہیں انسیت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان کی مصیبتیں دور کر رہا ہے. اور یہ قرآن صرف ان کی مصیبتیں نہیں دور کر رہا، ان کی پریشانیاں دور نہیں کر رہا. قرآن ہر مسلمان کے لیے رہنما ہے، ہر مصیبت زدہ کو پیغام راحت دینے والا ہے. بس شرط یہ ہے کہ مصیبت زدہ قرآن کی طرف متوجہ ہو. رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ بندہ سخت تنگی کے عالم میں ہو، اچھا بھلا پریشان، یعنی جس کو کہیں نا کہ اب پتہ نہیں یہ پریشانی کے بادل چھٹیں گے کہ نہیں چھٹیں گے، ایسے عالم میں بھی بندہ آ کر کھڑا ہو جائے تو سلمان بھائی مشاہدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کھولے تو جو آیت پہلی پڑھے گا نا قرآن کے معنی کو سمجھتا ہو تو ایسا محسوس کرے گا کہ یہ آیت رب العالمین نے میری ڈھارس کے لیے نازل فرمائی ہے. وہ مصیبت بندے کی دور ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. قرآن اپنی ذات میں سکون رکھتا ہے اور جب بندہ اس کو تلاوت کرتا ہے، اس سے کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ سکون ایسا ہے جو خود بندے کے دل تک پہنچتا ہے. بندہ اسے تعلق کو جوڑے. ہم اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی مختلف آیات ان کی زندگی میں روشنی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. کئیوں کی توبہ کے واقعات ایسے ہوئے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، بس وہ آیت سننا تھا کہ دل میں جتنی بھی برائیاں تھیں وہ دور ہو گئیں اور اب ایمان کے اور معرفت کے اجالے سینے سے چھلکنے لگے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ اکبر. کیونکہ مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ اس کے سامنے مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے
کہ جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو مومنوں کے دل جلا پاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو پھر ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور مستحکم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر یہ وہ مومن ہوتے ہیں جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں توکل کا ایک معنی یوں بھی لیں سلمان بھائی کہ اپنے رب پر بھروسہ کریں کہ جن حالات کا میں سامنا کر رہا ہوں، جو مشکلات میرے سامنے آ کر کھڑی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، یہ وقت آیا ہے تو جائے گا بھی، جو آتا ہے اس نے جانا ہوتا ہے، کوئی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں آتا نہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اس چیز سے عبارت ہے کہ جب جب مصائب آتے، آلام آتے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبر فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایسا بہترین نتیجہ عطا فرماتا کہ وہ دیکھیے نتیجہ 900 سال پہلے ملا ہوگا، لیکن دنیا آج تک غوث پاک کا نام لے کر، ان کے واقعات سن کر اپنے مصائب میں سکون حاصل کرنے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذہن بنا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کا فیضان تو عام ہے، جب یہ قرآن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں اپنا فیضان داخل فرما کر ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے منارہ نور بنا رہا ہے اور ایسا بنا رہا ہے کہ یہ مشعل راہ ان کی زندگی بن جائے، تو اگر ہم بھی قرآن کی نورانیت کو حاصل کرنا چاہیں، قرآن کے فیضان کو حاصل کرنا چاہیں، اس سے لو لگائیں، تو یہ بھی ہمیں پستی سے نکال کر انشاءاللہ عروج کی طرف لے کر۔ کیا بات ہے خالد بھائی، واہ کیا زبردست گفتگو فرمائی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے، تو پھر اس کا کام کیسے ہوتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سیف الملوک میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ اور آسان کر کے اس کو سناتا ہوں۔ ویسے مزہ اس کا یہی ہے کہ اس کے اشعار کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سنایا جائے، لیکن تھوڑا پنجابی میں، ہاں جی، جس طرح میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جو ہے کچھ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، تو میں اس کو تھوڑا یوں بولیں آسان کر کے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے مضمون بتاتا ہوں کیا ہے اس کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا تو پڑھ ہی دوں، عدنان بھی کیا فرماتے ہیں آپ؟ واہ واہ، سارے پڑھ دیں۔ بالکل جی، بالکل پڑھیں۔ فرماتے ہیں ہک دن کرن شکار شکاری باری اندر آیا، فرماتے ہیں کہ آ کے رخ گھنے دی چھاں اس نے ڈیرا لایا۔ اب اتنا کافی ہے، اب میں ادھر آ جاتا ہوں اس پہ واقعے پہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن شکاری جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا اور بڑے گھنے درخت، یعنی بڑے سایہ دار، بہت بڑے ایک اچھے درخت کے نیچے اس نے اپنا ڈیرا لگایا، یعنی وہاں پر آرام کرنے کے لیے رکا۔ شکاری نے اس درخت میں ایک فاختہ کا گھونسلہ دیکھا اور شکاری نے چاہا کہ میں اس فاختہ کا شکار کر لوں۔ یہ ایک پرندہ ہے، فاختہ یہ ایک پرندہ ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں پیجن ٹائپ یہ پرندہ ہوتا ہے، کبوتر کی طرح کا، ٹھیک ہے، بلکہ کبوتر کی مادہ کو فاختہ کہتے ہیں۔ حمامت جرآ حومت الجندئی حومت الجندلی اسجعی، یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے۔ بھارت آگے چلتے ہیں تو فاختہ بہرحال یہ ایک پرندہ ہے، تو شکاری نے چاہا کہ میں اس کا شکار کر لوں۔ اب اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کے اس کا نشانہ لیا اور فاختہ نے دیکھ لیا کہ یہ شکاری میرا نشانہ لے چکا ہے اور اب یہ میرا شکار کرے گا۔ فاختہ نے سوچا کہ میں یہاں سے اڑ جاتی ہوں۔ اوپر دیکھتی ہے تو اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی کے جو ہے وہ شکار پر نظر دوڑائے، وہ بھی آسمان کے اوپر جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں اس کو شکار کروں۔ فاختہ پریشان ہے، نیچے شکاری کو دیکھ رہی ہے، اوپر باز کو دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے کریم، اس مشکل سے بچانے والا اور نکالنے والا تو ہی ہے اور تو ہی نکالے گا۔ کہاں جاؤں، نیچے بھی موت ہے، اوپر بھی موت نظر آ رہی ہے۔ بندہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی لگتا ہے
کہ سارے آپشن جو ہیں اب بند ہو چکے ہیں اور میں بند گلی میں آ گیا ہوں. یہی حال اس بیچاری کا بھی تھا. اڑ کے کہاں جائے اور رہ کے پھر بھی جو ہے وہ مر ہی جائے. فاختہ نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائی پھر کرم کیا ہوا, اچانک سانپ نمودار ہوا. سانپ آیا, سانپ نے آ کے شکاری کو ڈنک مارا. شکاری کا جو نشانہ لیا ہوا تھا اس نے, وہ تیر تو لے چکا تھا, ریڈی تھا. اب وہ کیا ہوا, وہ تیر کمان سے نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا جو اس فاختہ کو مارنے آئے تھے, شکار کرنے آئے تھے. ایک شکاری تھا, ایک باز تھا. اللہ نے دونوں شکاریوں کو شکار کر کے اس کو جو ہے وہ اس کی جان کو محفوظ فرمایا. واہ. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ لو لگاتا ہے تو اللہ کریم یوں پھر بندے کے لیے رستے نکالتا ہے. تو روڑے جو ہے وہ مچانے کی بجائے یا شور مچانے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور پھر دیکھے اللہ پاک کی رحمت جو ہے یہ کیسے آتی ہے, امداد جو ہے وہ کیسے آتی ہے. عدنان بھائی یہ بھی ایک اچھی حکایت ذکر کی ہے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو آج کے ہمارے زمانے میں بھی مشکلات تو دیکھیں عدنان بھائی ہیں. آپ بولے مشکلات نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے معاشرے کا ہر طبقہ ملے گا, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا یار یہ بڑا ہینڈسم جو ہے وہ طبقہ ہے, وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل جو ہے وہ ہے. لیکن اس مشکل میں بے صبری جو ہے عدنان بھائی, اللہ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ مشکل کو بڑھائے گی یا اس کو ختم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو اسلامی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے, صحابہ کرام علیہ مردوان کا, اور جو اولیاء کرام کی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن, زندگی کا یہ نشیب و فراز ہے. کبھی دھوپ ہے, کبھی چھاؤں ہے, کبھی بیماری ہے اور کبھی صحت مندی ہے, کبھی تندرستی ہے. یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. کبھی نفع ہے, کبھی نقصان بھی ہے. لیکن اس کے اندر کرنا کیا ہے ہر حال میں؟ دراصل جب ہم مسلمان ہیں تو پھر شریعت کی پاسداری ہی ہم پر لازم ہے. ہم دیکھتے ہیں جب سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر مصائب, آلام, پریشانیاں, بھوک, قحط کا سامنا بھی ہے, لیکن ان سب کے درمیان, ان سب کے دوران حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک انداز کیا ہے؟ شریعت کو تھامے ہوئے ہیں. بھوک کے اندر بھی, قحط سالی کے اندر بھی, بلکہ بعض تو وہ معاملات ہیں جو مجاہدات سے تعلق رکھتے ہیں, جو خود آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جو رستہ اختیار کیا تھا, جنگلوں کے اندر رہنا, علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ دینا, اور پھر والدہ کا یہ فرمانا کہ بیٹا قیامت میں ہی ملاقات ہوگی, یہ کیا کم مشکل ہے؟ یہ کیا کم صبر آزما معاملہ ہے؟ لیکن باوجود اس کے یہ چیزیں اس لیے برداشت ہو رہی ہیں کہ مقصد بہت بڑا ہے. سامنے یہ تھا کہ مجھے رب کی رضا کو پانا ہے, علم دین حاصل کر کے لوگوں کو فیض یاب کرنا ہے, لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بڑے مقصد کے سامنے, یہ جو چیزیں تھیں, جو رکاوٹیں تھیں, یہ چھوٹی محسوس ہوتی چلی گئی. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دیکھتے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. تو پھر جب بندہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جاتا ہے تو بقیہ چیزیں اسے چھوٹی نظر آتی ہیں, اور وہ چھوٹی چیزوں کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ بڑے بڑے, خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 25 سال کے مجاہدات آپ کے, اور کئی سال, یہ کیسے وہ برداشت کر لیا کرتے تھے؟ ان کے پیش نظر یہی ہوا کرتا تھا کہ اس کے بدلے میں جو ملنے والا ہے وہ رب کی رضا ملنے والی ہے, اور اللہ کی رضا جو ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں, یہ بیماری, پریشانی, مشکل, تنگی, یہ سب زندگی کا حصہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے, کرم فرمائے, بعض اوقات بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے, ہم بعض اوقات جو ہے وہ لوگ ایسی کیفیات کے اندر جو ہے وہ واویلا کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں, شور شرابہ کر کے کوئی آدمی جو ہے نا وہ اپنی قسمت میں لکھا تبدیل نہیں کروا سکتا کہ جو مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, روؤں گا, چلاؤں گا, شور مچاؤں گا, واویلا کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا, راحت جو ہے, یہ پریشانی جو ہے وہ راحت میں تبدیل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے.
اپنے خالق اور مالک کی طرف لو لگائیے. جیسے یہ آپ نے واقعہ بیان کیا ایمان افروز، انتہائی ایمان افروز واقعہ کہ آدمی ایسی مشکل میں پھنس گیا جہاں سے کوئی، یہاں سے میں نکل نہیں سکتا، مجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہے. بات یہ ہے آپ نے نظر دوڑائی ابھی تک آپ اپنے گرد و نواح میں کہ یہ مجھے نہیں نکال سکتے، میں نہیں نکل سکتا. لیکن جب دل کی جانب توجہ کریں گے اور خالق و مالک کی طرف آپ توجہ کریں گے تو وہ وہاں سے نکال لیتا ہے جہاں انسان اپنے انسانوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جہاں یوں لگتا ہے کہ رستے بند ہیں، جہاں دیوار بند ہو وہ اس بند دیوار میں بھی سوراخ بنا کے آپ کو وہاں سے نکالنے پر قادر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کی طرف لو لگائیں. غوث پاک دیکھیے آپ بھوک، مشقت، فرماتے ہیں کہ ایسے مصائب و آلام پہاڑ پر آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور کرتے کیا ہیں؟ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صبر دیتے ہیں کہ یہ پریشانی جو ہے یہ ٹل جائے گی، یہ جانے والی ہے. اس کے بعد ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. پھر بندہ جب یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی وہ جو پہلے آنے والی پریشانی ہے اس کو بندہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرتا ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، وہ جو 3 لوگ غار کا پتھر کے نام سے بہت مشہور سبق ہے، وہ پھنس گئے اس کے اندر، غار کے اندر. اب ایک تو یہ تھا کہ ہائے بس اب تو مر جائیں گے، یہاں نکل نہیں سکتے، پتھر جو ہے ہم ہلا نہیں سکتے، رستہ کوئی ہے کوئی نہیں، غار ہے، بند ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچھ بھی نہیں. اب کیا بنے گا؟ بس تڑپتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، آج اس کی باری ہے، کل اس کی ہے، فلاں کی ہے. یہی کرتے رہتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خالق و مالک کو یاد کیا. یا اللہ اسباب ختم ہو چکے ہیں، ہم بند ہو گئے یہاں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے لیکن مالک تو ہٹا سکتا ہے. ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارا انداز یہ رہا ہے، اپنی نیکیوں کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا. یا اللہ فلاں کام بھی تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ فلاں کام بھی تیرے لیے کیا تھا. اخلاص سے کی ہوئی نیکیاں کام آتی ہیں. کیا بات ہے. اور پھر اللہ پاک نے آپ دیکھیں کیسے خود بخود یوں ظاہری طور پر کوئی ہٹانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس بارگاہ میں انہوں نے درخواست پیش کی تھی اسی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نکلنے کا سامان بنا دیا. واہ 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 واہ. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین، اور اپنا شکر کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. یاد رکھیے کام کرنے والی ذات، فعال لما یرید ذات، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. بے شک اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں، کام وہیں سے ہوگا بالکل، اور بیڑا پار بھی ہوگا انشاءاللہ. قربان جائیں اس جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے، کہ جن کی زندگی سے ہمیں یہ ساری اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سبحان اللہ. میں ایک اور بات پہ غور کر رہا ہوں عدنان بھائی جی. آپ دیکھیں استاد صاحب کہ جس رب تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس رب تبارک و تعالی نے یہ جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کو غوث اعظم بنایا ہے، زمانے کا فریاد رس بنایا ہے، مشکلیں حل کرنے والا بنایا ہے. اس رب تبارک و تعالی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. یعنی جس رب نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں اس نے یہ شان رکھی ہے، جو اس کی اپنی ازلی ابدی ذاتی سرمدی لامحدود جو عظمت اور شان ہے اس کا عالم کیا ہوگا. واہ. بات وہی ہے کہ مصنوع، جیسے کو مصنوعات ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں، مصنوع کہتے ہیں بنی ہوئی چیز کو. جی. تو مصنوع کو دیکھ کے صانع کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، بنانے والے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. تو جو بھی مخلوقات ہے، جو بھی مصنوعات ہے، اس کو بنانے والا، اس کا صانع یعنی صنعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا، وہ رب کس عظیم شان کا مالک ہوگا. اب یہ ہے کہ اسٹرگل کا ایک لفظ بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کوشش کے دوران وہ مصیبتوں کا سامنا بھی کرتا ہے، انتھک کوششیں بھی کرتا ہے، وہ اپنی نیند اور جاگنے کے معاملات کو بھی آگے پیچھے کرتا ہے، کم سوتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے ملک تک چلا جاتا ہے یا دوسرے شہر تک چلا جاتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. یہ دیکھیے کہ اس زندگی، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو اسٹرگل کی جاتی ہے نا،
اس کے لیے جو ہمارے ایک موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں، ان کی تحریریں کہہ لیں، ان کے انداز کہہ لیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں نا تو ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیں. صحیح. آپ کی نیند آپ کو پوری ملے، آپ آرام سے مزے سے 10 گھنٹے سوئیں اور پھر آپ اسٹرگل بھی کر لیں اور کامیابی بھی حاصل کر لیں. جو آپ نے کوئی چیز چاہیے، یہ سب سے پہلی چیز سکھاتے یہ ہیں کہ جو آپ نے دنیا میں حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. اسٹرگل جب دنیا کے لیے اتنی ہو رہی ہے سلمان بھائی، جی تو اگر رب تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، جی جہان آخرت یعنی اس دنیاوی زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جب اسٹرگل ہوگی تو وہ اسٹرگل کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے سر. یہی تو تھے غوث پاک جو اپنی والدہ سے جدا ہو جاتے ہیں جی. اور پھر جب آتے ہیں تو ایک جگہ، وہ یہ جو واقعہ سنا ہے نا کہ دریا ضلع کے کنارے جڑی بوٹی، اب اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں ایک جگہ میں آگے بیٹھا دیکھا تو ایک نوجوان جو ہے تھوڑا سا بنا ہوا گوشت لے کر آتا ہے، یا وہ ساتھ میں نان وغیرہ ہیں. کہتے مجھے اتنی بھوک لگی تھی، میں اپنے انداز میں اس کو سنا رہا ہوں، کہ وہ نوجوان جب کھا رہا تھا تو وہ کھانے میں نوالا ڈالنے کے جب منہ کھولتا تھا میں بھی ساتھ منہ کھولتا تھا، اتنی بھوک لگی تھی. تو اس نوجوان نے مجھے دعوت دی. پھر اس نے کہا کہ تم عبد القادر کو جانتے ہو؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ عبد القادر تو میں ہوں. تو اس نے پھر اور تھوڑی تفصیل پوچھی. اس نے کہا کہ حضور یہ مال تو آپ کا ہے. ہوا یہ تھا کہ میں آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے دینار وغیرہ دیے تھے کہ یہ میرے بیٹے تک پہنچا دینا. میں نے تلاشا، آپ نہیں ملے. میرے واپسی کا وقت ہو گیا تھا اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، لیکن 2 دن زیادہ لگ گیا مجھے. تو بھوک کا یہ عالم آ گیا کہ آپ کی ہی رقم سے میں نے یہ کھانا خریدا اور کھانے کے لیے یہاں آیا. یہ کھانے کے مالک تو آپ ہیں، میں آپ کا گویا کہ مہمان. اللہ اکبر. تو یہ اسٹرگل، اور پھر 25 سال جنگلوں کے اندر رہ کر بھی آپ نے مجاہدات کیے. تو ہمارے ہاں کہ یہ تصور ہے نا کہ یار جب ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ اتنی فراوانی اور اتنی سہولتیں، ایسے ایسے کھانے، تو یہ جو کھانے کے خوان تھال سامنے رکھے ہیں، عظیم الشان لباس سامنے رکھے ہیں، اور لوگوں کا اتنا رجوع ہے ہمارے سامنے، ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پیچھے بھی دیکھ لیا کریں گے اسٹرگل کیا ہے. اسٹرگل کیا ہے. واہ. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ جو کیا کہہ لیں کہ جو کیا کہہ لیں وہ بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی شان کیا تھی. ان کو کھانے پینے میں لوگ جناب پانی کی جگہ ان کو شہد پیش کر دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے. اس شہد پیش کرنے سے پیچھے بھی کوئی جگہ جہاں انہوں نے پیاس کے عالم میں بھی زندگی گزاری ہے. مرحبا. یہ بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ بھی تھی کہ روزانہ کا لباس ہوتا تھا، لیکن وہ لباس روزانہ ایک غریب کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. کیا بات ہے. غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1000 دینار ہو نا تو میں اپنے پاس باقی نہ رکھوں، اس سے غریبوں کو کھانا کھلا دوں. تو یہ جذبہ، میں تو کل پرسوں نیاز تھی کوئی تو کھا رہے تھے، میں کہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین نے اتنا پیارا ایک سلسلہ جاری کیا کہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا نام لیوا ہو، ان کا ماننے والا ہو، اور اس کو کسی بزرگ کی کبھی کوئی نیاز کھانے کو نہ ملی ہو. ایسی بات ہے. وہ غریب ہوگا، وہ شاید اپنی جیب سے اتنے اچھے کھانے نہ کھا سکے. ہمارے بزرگوں کی شان دیکھیے کہ انہوں نے امیروں کے دل میں ڈالا کہ تم راہ خدا میں صدقہ کرو، کھانا کھلاؤ، ثواب بھی پاؤ اور ہمیں بھی اس کا ایصال ثواب کرو. اور وہ اپنی جیب سے خرچہ کر رہے اور بلا کے بڑے مہمانوں اور بڑی تعظیم کے ساتھ کھلا رہا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں، احسان آپ کا ہے. ایسی بات. آپ کھا رہے ہیں کیونکہ میں تو خالی وسیلہ بناؤں، نیاز اس بزرگ کی ہے اور کھا ہم رہے ہیں. تو یہ نیاز کا کھانا جب ذہن ہمارے پیٹ میں اترتا ہے نا سلمان بھائی، پھر ہمارے دل اور دماغ کا سافٹ ویئر بڑا پیارا اور اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر بزرگان دین کی محبت بھی آتی ہے، اس میں پھر عمل کی چاشنی بھی آتی ہے. اور جب خود کھاتے ہیں پھر جی چاہتا ہے ہم بھی کھلائیں. تو وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ تھے ہمارے غوث پاک. انہوں نے اسٹرگل بھی کی ہے اور زندگی بھی پھر گزاری، اور ہر قسم کی زندگی کا جو پہلو ہے نا یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو جیسی اسٹرگل انہوں نے آخرت کی زندگی پانے کے لیے کی، رضا الہی پانے کے لیے کی، کیا ہم کرتے ہیں؟ ہماری بھی اسٹرگل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیاوی نعمتیں پانے کے لیے. تو دنیا کو دنیا کے ساتھ جتنی مرتبہ بھی جمع کر دینا سلمان بھائی از اکول ٹو دنیا ہی آئے گا. صحیح بات ہے. لیکن آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیں تو اکول ٹو آخرت آئے گا. تو ہمیں دنیا میں بھی عافیت چاہیے، دنیا کی ضروریات پوری ہو جائیں،
جو ہمارے جسم کو، جو ہماری زندگی کو چیز چاہیے، سر چھپانے کو چھت چاہیے، پہننے کو لباس چاہیے، کھانے کو یعنی کھانا چاہیے، تو یہ چیزیں جب پوری ہو جائیں پھر قناعت کا وصف بھی تو ہے۔ مدینہ غوث پاک نے کون سا اتنا کوئی اولاد کے لیے جناب وہ پورا وہ کہتے ہیں پورے بینک بیلنس پراپرٹیاں بنائی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دنیا میں جتنا رہنا ہے نا اتنی دنیا کے لیے تیاری کریں، سٹرگل کریں، اور زیادہ سٹرگل آخرت کے لیے کریں۔ وہ بڑا ایک پیارا کسی بزرگ کا قول ہے کہ ایک شخص بڑا پریشان کہتا ہے جی پوری نہیں پڑتی، یہ نہیں ہے، بڑا جناب مجھے کوشش کیا ملتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک پتے کی بات پوچھی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جتنی کوشش ہے تم نے دنیا کے لیے کی، کیا تمہیں اتنی دنیا ملی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جس کے لیے تمہیں اتنی کوشش کی، سٹرگل کی، وہ تمہیں پوری نہیں ملی تمہاری خواہش کے مطابق، تو آخرت جس کے لیے تم نے سٹرگل کی نہیں ہے وہ تمہاری خواہش کے مطابق کیسے مل جائے گی؟ جنت کی نعمتیں ان کی قیمت بھی تو ادا کرو نا، رضا الہی کو پاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اسلام کے احکام پہ عمل کرو، اس کے بعد پھر امیدوار رحمت رہو۔ کیا بات ہے سر، یہ ہیں ساری چیزیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین، ایک آج کل میری زبان پر ایک مثال ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ چراغ تو پرانا زمانہ ہے، آج کے یوں بولیں گے اس کے حساب سے اگر موم بتی کی مثال لے لی جائے تو میری بات تو پھر بھی پوری ہو ہی جائے گی، لیکن اصل جو چراغ میں بات بنتی وہ چراغ کے ہی اس کے اوپر ہے۔ ہم موم بتی پہ آ جاتے ہیں۔ موم بتی کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں۔ موم بتی کیا کرتی ہے؟ جلتی ہے۔ جب موم بتی جلتی ہے تو اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اس کی موم ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پگھل رہی ہوتی ہے، لیکن روشنی مل رہی ہوتی ہے۔ روشنی، موم بتی کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے اور موم کو جو ہے یہ پگھلانا پڑتا ہے، اور پھر ہی مقصد پورا ہوتا ہے، روشنی دوسروں کو ملتی ہے۔ یوں ہی کامیابی اگر چاہیے تو اس کے لیے بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو گھلانا پڑتا ہے، اپنی جان کو لگانا پڑتا ہے، ایکسٹرا محنت کو زندگی کے اندر شامل کرنا پڑتا ہے، اور پھر بندے کو جو وہ چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ سے لو لگا کے رکھے، تو اللہ کریم سے جب لو لگائے گا تو پھر ایسا جو ہے وہ نظام بن جائے گا کہ اسباب کے اوپر اسباب جو ہے یہ آتے رہیں گے۔ موم بتی تو آخر ختم ہو جاتی ہے، نہیں جلانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اگر انداز بندہ اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو بھی لگاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انسان کی زندگی میں ایسے اسباب عطا کرتا رہے گا کہ اس کی زندگی کا دیا جلتا رہے گا۔ بالآخر اس نے ختم ہی ہونا ہے، لیکن جب یہ ختم ہوگا تو جسے یوں بولیے کہ پھر یہ ڈی ویلیو ہو کے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اسے آخرت کے اندر بھی ایک ویلیو عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تو جلتا رہا ہے، اب آخرت میں یہ بچتا رہے گا۔ دنیا میں کچھ بے سکون رہا ہے، دیے کی جو ہوتی ہے نا لو، یہ تھوڑا ہلتی جلتی بھی رہتی ہے، اب آگ کے ساتھ آتے ہلتی جلتی رہتی ہے، تھوڑی بے سکون ٹائپ بھی ہوتی ہے، شمع مستر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سیدھی ہوتی ہے، پھر کبھی ہلتی ہے، یوں یہ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو تجربہ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ ریکارڈ ڈائریکٹر صاحب نیت کریں، اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ دکھائیں گے تو اور سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں جلتا رہا ہے، آخرت میں سکون پائے گا۔ دنیا میں مضطرب رہا ہے، آخرت کے اندر راحت میں رہے گا۔ دنیا میں بے سکون اگر رہا ہے لیکن اللہ کریم کو راضی کرتا رہا ہے تو اب یہ قبر میں سکون کے ساتھ رہے گا۔ جہاں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سکون میں رہا ہوا آدمی، دنیا میں سکون سے رہا ہوا آدمی کہ جس نے راحت میں وقت گزارا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے، وہ قبر میں بے سکون ہو جائے گا جا کے۔ جی ہاں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں صبر و رضا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کالز لیتے ہیں، میسیج لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔
سلمان بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاشرتی حوالے سے آپ کا کیا کردار رہا؟ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ اور دیگر طبقہ زندگی کے افراد کے ساتھ آپ کا کردار کس طرح کا تھا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی سر۔ ایک یہ ہے کہ دلیل کو میں دائیں طرف سے لاؤں، دوسرا یہ کہ دلیل کو بائیں طرف سے لاؤں۔ ایک یا تو میں یہ بتا دوں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا معاشرے کے ہر طبقے کے اندر محبت بڑھی، ہر طبقے کے دلوں کے اندر آپ کی عظمت موجود ہے، جی، ہر طبقہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو میں یہ بیان کروں، اور دوسرا میں یہاں سے دکھا دوں کہ کیا امیر، کیا غریب، کیا کسان تو کیا تاجر، کیا عالم تو کیا غیر عالم، سب کے دل گویا کہ غوث پاک کی مٹھی میں ہے، سب ہی غوث پاک کی عظمتوں کے گن گا رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جو انہوں نے کی کاوشیں اور ایفرٹس کی، اس کے نتیجے کو دیکھنا ہو تو یہ محبتوں کے عالم دیکھ لیجئے کہ آج میں پھر کہہ رہا ہوں 1000 سال گزرنے کے بعد بھی یہ محبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کچھ تو ایسا کیا، آپ نے غریبوں کی غمخواری کی، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، یعنی وہ دور کا ہم نے نہیں دیکھا، تو اب تو ہے نا، اب بھی جب کبھی ایک قادری کو ایک کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی وہ دل شکنی ہوتی ہے اس کی، اور وہ غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، تو کیا وہاں سے عطائیں نہیں ہوتی؟ تو رب تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے کہ ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غریبوں کے لیے وہی کہ 1000 دینار کھانا بھی کھلاتے تھے، بلکہ ایک واقعہ بڑا پیارا کہ وہ کوئی غریب شخص گیا تو وہ اہل و عیال دار تھا، وہ بال بچوں والا تھا، تو اس کو گندم کا تھیلا نہیں دیتے، واہ جی واہ، گندم کا تھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا منہ پورا نہ کھولنا، اس میں سے نکال کے کھاتے رہنا۔ اس نے شاید 80 سال، اللہ اکبر، 80 سال تک، غالباً وہ تعداد مجھے بھول گئی، لیکن ایک طویل عرصہ سمجھ لیں، طویل عرصہ اس سے کھایا۔ پھر ایک دن اس کی جناب بیوی نے پورا کھول کے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت کے ذریعے بھی غریبوں کا بھلا کیا۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کسی علاقے سے گزر رہے تھے اور کہا کہ اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شخصیت بھی تھے اور بڑی زبردست شخصیت ہے، کہ ایسی شخصیت کہ جو ان کا نام لیوا ہو وہ بھی شخصیت بن جاتا ہے جی۔ تو وہ تو خود تھے نا، جب گزرے کسی علاقے سے سفر کے دوران، تو کہا کہ یہاں جو کوئی غریب گھرانہ ہو نا وہ بتاؤ۔ اب غریب گھرانہ تھا کسی بوڑھے کا، تو جناب اس کے گھر ٹھہر گئے۔ اب جو وہ شہر کے جناب بڑے بڑے جیسے کہ پارٹی اور بڑے بڑے مالدار لوگ پہنچے، حضور آپ یہاں کرم فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ یہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نذرانے بھی پیش کرتے تھے، وہ نذرانے اپنی بھلائی کے لیے پیش کرتے تھے، غوث پاک پہ کوئی احسان نہیں تھا، بہرحال وہ پیش کیے۔ آپ نے چلتے وقت وہ سارے کا سارا اس گھر والوں کو دے دیا۔ درست فرمایا آپ نے۔ یہ پھر یہ دیکھیے کہ یہ غریبوں کی غمخواری بھی ہو رہی ہے، اور معاشرتی طور پر آپ نے بہت سارے اس طرح کے کام کیے، بیانات جیسے کیے۔ اب بیان میں نصیحتیں ہوتی تھیں، اس سے جو لوگ ہیں وہ گندے اور کفری عقائد چھوڑ کر، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آ جاتے تھے، اور جو گناہ گار تھے وہ توبہ کر لیتے تھے۔ تو یہ معاشرتی ایک انقلاب برپا ہوا، جو معاشی بھی تھا، جو معاشرتی بھی تھا، جو سماجی بھی تھا، جو مالی بھی تھا۔ جی قول میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور محبین پر کس طرح سے شفقت فرماتے تھے؟ جی عدنان بھائی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفقت اور مہربانی یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی۔ یہ جو قصیدہ غوثیہ کے اشعار ہیں اس کے اندر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو مریدین ہیں، اور دیکھیں مرید سے مراد وہی ہے کہ جو آپ کی بات ماننے والا، آپ کی اتباع کرنے والا ہے۔ حقیقی مرید تو وہی ہے۔ اب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور پیر صاحب سے جو وعدہ کیا وہ اسے یاد ہی نہیں ہے، جو اس نے نمازوں کی پابندی کا، فرائض کی ادائیگی کا، مرید ہوتا اسی لیے آدمی
مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیا، اب معاذ اللہ جو وہ حکم فرما رہے ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بات ان کی مان نہیں رہا۔ تو جو حقیقی مرید ہے، واقعی مرید وہ بھی ہے، لیکن ایک ظاہر سی بات ہے جو کامل مرید ہے، جو پیر صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے، جو ان کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، جو طریقت کا مرید ہونے کا جو حقیقی مقصد تھا اس کو جو پانے والا ہے، تو پھر ان کے اوصاف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا میرے مریدین وہ ہیں جو شب بیداریاں کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ اچھا، پھر جب ایسا بندہ ہوگا اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہے، پھر اس پر شفقت بھی ہے، مہربانی بھی ہے، پھر اس کو انعام بھی دے رہے ہیں، اسے بشارت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسی عظمت، ایسی رفعت عطا کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک مرید بھی باقی رہے گا جنت میں جانے سے۔ یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے، اور ایک ترغیبی انداز میں جو ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو مختلف جو ہے مواقع پر ترغیبات ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو یوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسلی بھی دے رہے ہیں، نا امید بھی نہیں ہونا، لیکن ایک تعلق جو واسطہ ہے اس کے تقاضے یہ ہیں کہ بندہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر بھی عمل کرے، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرے، اور وہ اپنے مریدوں سے بے حد پیار اور محبت فرمانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسے ضرورت پڑ جائے ڈھانپنے کی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مشرق میں رہتے ہوئے مغرب میں اس کی جو ہے وہ داد رسی کروں گا، اس کے کام آؤں گا، اس کو مشکل سے نکالوں گا۔ جی تو جی اس پہ یوں بھی آئے عدنان بھائی، ایک اور بات بھی ہے کہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ اس کی بات سنتے، اس کی بات سنتے، اور سن کر اس کے مسئلے کا حل اسے عطا فرماتے، جی دینی الجھن ہوتی اس کو بھی دور کرتے، کوئی معاشی طور پہ کوئی پریشانی تھی تو اس کو بھی حل کرنے کا سامان کرتے، یعنی اس کی مشکل سے اس کو کیسے نکالنا ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی سامان فرماتے، بات سنتے تھے۔ یہ غوث پاک کا انداز تھا، آپ بات سنتے تھے سنانے والے کی۔ آج ہمارے ہاں لوگ کسی کی تکلیف کی بات بھی نہیں سنتے، بات مدد کرنا دور کی بات ہے، بات بھی نہیں سنتے، تو یہ بہرحال انداز درست نہیں ہے۔ ہمیں بھی مہربان اور شفیقی ہونا چاہیے۔ میں مصیبت کے اس میں عالم میں ہوں تو میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مجھے کیسے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، ویسے ہی مجھے کوئی اور اگر مصیبت میں ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ دو لفظوں کی سیدھی سی اور آسان سی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سلمان بھی وہ مشہور واقعہ بھی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کسی کی مصیبت کو جاننا، سمجھنا، پھر اس کی مدد بھی کرنا، جیسا وہ ضرورت مند ہے۔ وہ شخص آ گیا، غریب آدمی کہہ رہا جی میں نے ادھر دریا کے پار جاننا تھا، تو کیا ہوا، کہنے لگا جی وہ مجھے ملا کیا ہے بیان ہم نے اس کو، ہاں جی واقعے کو وہ دے دیے دینار، 30 دینار دے دیے، وہ کشتی والا مفت میں بھی لے جائے، کوئی غریب ہے نہیں جا سکتا اس کو لے جائے، یہ کل بیان کیا ہم نے۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی میرا نام شریار سلیم ہے اور میں راول پنڈی میں رہتا ہوں۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی میری نعت خواں احمد رضا بھائی سے یہ فرمائش ہے، مجھے یہ کلام سنا دے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ۔ جی مجھے یہ کلام سنا دیے گا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑہ نور کا۔ مرحبا۔ یہ جی میسج ہے ملتان شریف سے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، کلام سنائیں۔ مرحبا۔ خلیل بھائی کی آواز میں نیو منقبت سنائیں۔ عاقب بھائی قصور سے کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ، اکاڑا سے تعریف کا میسج ہے، جزاک اللہ۔ مجھے غوث پاک کی منقبت سننی ہے، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث۔ واہ، مرحبا۔ آگے ہے جی گجرا والا سے میسج ہے، کلام سنائے، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی رضا بھائی کا پڑھا ہوا کلام ان کو سننا ہے، بڑی مہربانی جی۔ اور بھائی کو نظر نہیں آتا، دعا فرمائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔
یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو جن کی بینائی ہوتی نہیں ہے ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور جن کی ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، آمین۔ کچھ کلام شامل فرمائے احمد رضا بھائی، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، مدینے سے یوں نہیں، میری الفت مدینے سے یوں نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے، واہ کیا
سروں سے قدم آلا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں ہو گئے طلبا تیرا تجھ سے در در سے صدر سر سے گئے مجھے کو تجھ سے در در سے صدر سر سے گئے مجھے کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سجو نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سجو نہیں مارے جاتے حشر تک میں گلے میں رہے پٹا تیرا کیا مرتبہ غوث والا تیرا. خلیل بھائی کی منقبت سننے کی فرمائش ہے. آئیے خلیل بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت غوث پاک نیو آپ کو سناتے ہیں. لیلا 11ویں والے دانا لیلا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی فیضان غوث اعظم جاری رہے گا فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ 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 مرشد 11ویں شریف مناتے رہے مرشد 11ویں شریف مناتے رہے مرشد فیض غوث اعظم فیض غوث اعظم یوں پاتے رہے مرشد 11ویں شریف مناتے رہے ماہانہ بھی سالانہ بھی ماہانہ بھی سالانہ مرشد 11ویں شریف مناتے رہے رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز مناتے رہیں گے میں صدقے جاؤں غوث کے میں واری جاؤں غوث کے میں صدقے جاؤں غوث کے میں واری جاؤں غوث کے مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے ہوں گی آساں ساری تیری مشکلیں ہوں گی آساں ساری تیری مشکلیں ہوں گی آساں ساری تیری مشکلیں صدق دل سے غوث کی صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز مرشد 11ویں والے دانا ڈوبی ہوئی تاری جائے گی مرشد 11ویں
والے سالانہ ڈوبی ہوئی تار جائے گی سالانہ مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے فیضان غوث اعظم جاری رہے گا فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ 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 ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں اس لیے افضل ہے اس میں اس لیے افضل ہے اس میں دے نیاز اس لیے افضل ہے اس میں دے نیاز میں سب سے جاؤں غوث کے میں ماری جاؤں غوث کے میں سب سے جاؤں غوث کے میں ماری جاؤں غوث کے مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے فیض غوث اعظم فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے 11ویں شریف مناتے رہیں گے ماہانہ بھی سالانہ بھی ماہانہ بھی سالانہ مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ جو میسر ہو اسی پر جو میسر ہو اسی پر دے نیاز جو میسر ہو اسی پر دے نیاز مرشد 11ویں والے سالانہ ڈوبی ہوئی تار جائے گی مرشد 11ویں والے سالانہ ڈوبی ہوئی تار جائے گی سالانہ مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور بے ادب ہرگز نہ بے ادب ہرگز نہ پائے یہ نیاز بے ادب ہرگز نہ پائے یہ نیاز میں سب سے جاؤں غوث کے میں ماری جاؤں غوث کے میں سب سے جاؤں غوث کے میں ماری جاؤں غوث کے مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے فیضان غوث اعظم جاری رہے گا فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ 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 اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نا عمر بھر چھوٹے نا تجھ سے یہ نیاز عمر بھر چھوٹے نا تجھ سے یہ نیاز مرشد 11ویں والے سالانہ ڈوبی ہوئی تار جائے گی مرشد 11ویں والے سالانہ ڈوبی ہوئی تار جائے گی سالانہ مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے فیض غوث اعظم فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے 11ویں شریف مناتے رہیں گے ماہانہ بھی سالانہ بھی ماہانہ بھی سالانہ مرشد 11ویں شریف مناتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ
इंशाअल्लाह। واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا منقبت پڑی ہے حضرت غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ، اور 11ویں شریف مناتے رہیں گے اور اپنی قسمت کو جگاتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ پاتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہیں، محبوب سبحانی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کا فیض بھی انشاءاللہ یہ پاتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ المرء مع من احبہ، قیامت میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرنے والا ہے۔ واہ واہ، ہمیں حضرت غوث پاک سے محبت ہے، اور یہ محبت یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی بنیاد پر ہی ہے۔ بالکل بالکل، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی اللہ تبارک و تعالی کا عرفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان ہی پہنچایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے یہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کی طرف اگر زہد و تقویٰ کو دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے؟ زہد و تقویٰ میں زہد تو یہ ہے کہ اگر دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے بھی کنارہ کشی کی جائے تو یہ ہے زہد کا ایک معنی، جسے کہتے ہیں نا کہ آسان سا معنی۔ اور تقویٰ یہ کہ تقوی کے درجات ہیں مختلف، ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے۔ اور تقوی کا جو مادہ ہے وہ یہ ہے کہ بچنا، تو رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کا نور ایسا تھا کہ جس دور میں آپ موجود تھے تو اس وقت جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے وہ بھی تقوی کو اپناتے تھے، اور آج 1000 سال سے زائد ہو جانے کے بعد بھی آپ کے تقوی کا نور جو ہے آج ہماری زندگیوں کو منور کر رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے کہے ہوئے پہ عمل کریں، جو تعلیمات انہوں نے دیں ان تعلیمات کو اپنائیں، نیاز بھی کھائیں، نماز بھی پڑھیں۔ مدینہ مدینہ، سبحان اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے استاد السلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام، جی سبحانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا او سلام، غوث اعظم امام توقا بنو گا، جلوہ شان قدرت پیلا او سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام، والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کھلے آنکھ